بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پچھلے ایک مہینے میں موصوف کی طرف سے تیسرا پیغام گیا ہے ان کے سرپرستوں کو کہ میں اس بار اسمبلی سچ مچ توڑ دوں گا۔ ان تین پیغام کی تفصیل بتاؤں گا، اور ایک جہانگیر ترین نے جو ایک خطرناک قسم کا مضر صحت قسم کا جو پیغام بھیجا ہے موصوف، اس سے بھی پریشان ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب نے آج خطاب کیا ہے وہ سوال جواب کی شکل میں، اس پر ایک دو سطری تبصرہ۔ مثلا انہوں نے کہا کہ میں روزانہ آفس جاتا ہوں تو جہاد لڑنے جاتا ہوں۔ پتہ نہیں جہاد سے ان کی کیا مراد ہے۔ میرا خیال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کن سرگرمیوں کو جہاد کہتے ہیں۔ شاید ریحام خان کی کتاب سے کچھ مدد مل سکے، اس میں ان کی خاصی سرگرمیوں کو ذکر ہے، شاید ان کو یہ جہاد کہہ رہے ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ پرانے لوگوں کی گردنیں مار دینی چاہیے۔ پرانے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ موصوف خود کو پرانا سمجھتا ہے یا نیا؟ ان کی عمر ان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ 70 سے زیادہ ہے، لیکن یہ خود کو 68 کا بتاتے ہیں۔ بہرحال 68 کا بھی اتنا نیا تو نہیں ہوتا۔ ان کا اپنے بارے میں بھی کچھ فیصلہ ان کو خود کو کر لینا چاہیے کہ یہ پرانوں کی فہرست میں آتے ہیں یا نیوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ تیسری دلچسپ بات یہ کی کہ یہ سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، یعنی یہ سادگی ہے یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے۔ اگرچہ اب اس کوشش میں یہ خود بیوقوف بنتے نظر آ رہے ہیں کہ مہنگائی جب آپ ہر 15 دن کے بعد بجلی مہنگی کریں گے، ہر 15 دن کے بعد تیل مہنگا کریں گے، ہر 3 مہینے کے بعد دوائیں مہنگی کریں گے، ہر چیز آپ مہنگی کریں گے، تو مہنگائی کرنے والے تو آپ خود ہیں۔ یعنی اپنے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ 2.5 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ہر چیز انہوں نے مہنگی خود کی ہے۔ اپنے دانشور جو ان کی لابی ہے ان کے مداحوں کی، وہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ مافیا ہے جو مہنگائی کر رہا ہے۔ کون سا مافیا؟ بجلی آپ نے تگنی مہنگی کر دی، اور ہر چیز آج کل جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں اضافے سے متاثر ہوتی ہے، حتیٰ کہ زراعت کیوں نہ ہو۔ یعنی زرعی فصلوں میں بھی جب پانی لگتا ہے تو اس کے لیے ٹیوب ویل پر بہت زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے۔ جب اس کا خرچہ بڑھے گا تو زرعی چیزیں بھی مہنگی ہوگی، اور دواؤں سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک، اور جتنی بھی گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں جن کارخانوں میں بنتی ہیں وہ بجلی سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پیٹرول مہنگا کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ شوگر کس نے مہنگی کی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بتانے والی بات تو نہیں رہی کہ چینی کس پلاننگ کے تحت مہنگی کی گئی، اسی طرح دوسری ساری چیزوں کا۔ اور جب یہ کہتے ہیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا ہو کہ بھئی تم یہ کیا بات کر رہے ہو کہ ہم مہنگائی کیوں ہوتی ہے، اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہ جو تیسرا میسج ہے وہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے جب یوسف رضا گیلانی کا ایشو اٹھا تھا تو اس وقت شکست ہوئی ان کو، اور اس پر بہت ناراض ہوئے، اسمبلی توڑنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور اپنے قریبی ساتھیوں کو جن کی تعداد 3 یا 4 سے زیادہ نہیں ہے، ان کو یہ بتا دیا انہوں نے کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں۔ جب ان کے سرپرستوں کو اطلاع پہنچی تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ اسمبلی توڑ کر تم گھاٹے میں رہو گے اور ہمیں بھی مصیبت میں پھنساؤ گے، نئے الیکشن کرانے پڑیں گے یا مارشل لگانا پڑے گا۔ تو یہ باز آ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک وفد ملا جس کی میں نے آپ کو 4 ویڈیو پہلے، یعنی پچھلے ہفتے میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ ان کے 6-7 آدمیوں کو بلایا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی حکومت بہت غلط کر رہی ہے۔ کل نجم سیٹھی صاحب نے اس کی پوری تفصیل دے دی ہے، اور پورے وہ 6 نکات بتا دیے ہیں جن پر ان کے سرپرستوں کو سخت تحفظات ہیں۔ ان میں ایک فقرہ یہ بھی تھا جو میں نے نہیں بتایا لیکن نجم سیٹھی نے بتا دیا، وہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی حکومت کی وجہ سے، آپ کے کارناموں کی وجہ سے فوج رسوا ہو رہی ہے، فوج کو شرمندگی کا سامنا ہے۔ تو اس میسج پر وہ خان صاحب نے اپنا رویہ بدلنے کے بجائے پھر ناراضگی ظاہر کی اور اسمبلی توڑنے کا پھر ارادہ کیا۔ پھر ان کو سمجھایا گیا اور یہ باز آ گئے۔ اب تیسری وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو بھارت سے تجارت کا جو مسئلہ اٹھا ہے، انہوں نے اعلان کیا اور اب ساری ذمہ داری جونیئر نالائق پر لگا دی کہ یہ حماد اظہر اس کا ذمہ دار ہے، حالانکہ یہ وزیر اعظم کا حکم تھا۔ اور کہنے والے بتاتے ہیں کہ اس پیغام کا مطلب بھی سرپرستوں کو پریشان کرنا تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بات صحیح ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کا ایجنڈا تھا، اس نے ایجنڈے کے تحت بات کی۔ اس پر جب یہ ناراضگی ظاہر کی گئی اور خاصی ٹھیک ٹھاک ناراضگی ظاہر کی، وہ میں نے بتایا تھا پرسوں کے اپنے بلاگ میں کہ بہت فون پر فون آیا اور ان کو خاصی سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ کی گئی، تو جس پر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا، اور ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر یہ دھمکی دے دی ہے کہ اس مرتبہ تو میں اسمبلیاں توڑ کر رہوں گا۔ تو ان کا خیال تھا کہ شاید جواب میں پھر کوئی منت سماجت ہوگی
لیکن اس مرتبہ حیرت انگیز بات یہ ہوئی ہے کہ جواب میں اشارہ دیا گیا ہے کہ پھر دوسرا بندوبست تیار ہے۔ دوسرا بندوبست کیا کون سا ہو سکتا ہے یہ ہمیں علم نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں شہباز شریف کو منانے کی، اور شہباز شریف کی پراسرار خاموشی جو ہے وہ بھی کچھ ہمیں دال میں کالا ہونے کا شبہ ڈال رہی ہے، یا شاید زرداری صاحب کے ساتھ، واللہ عالم یہ ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن بہرحال جو جواب آیا ہے اس کا جو اشارہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ پھر مجبوراً ہمیں دوسرا بندوبست کر لینا پڑے گا، کیونکہ ہم سسٹم کو توڑ نہیں سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اسمبلی اب بحال کرا لیں گے، اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے۔ اور یہ اس کی ماضی میں مثال ہے، ایک دو مرتبہ پہلے ایسا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں توڑی گئیں، بلکہ ضیاء الحق کے بعد جب یہ نواز شریف کی اسمبلی توڑی تھی، یہ غلام اسحاق خان ہے تو قومی اسمبلی کے تحت سپریم کورٹ کے حکم کے تحت بحال ہو گئی تھی۔ اسی طرح بلوچستان اسمبلی توڑی گئی تھی تو وہ بھی عدالت کے فیصلے کے تحت بحال ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی شاید ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ اور یہ اسمبلیاں بحال کرانا ظاہر ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اپنے اس تیسری اور حتمی دھمکی پر عمل درآمد کرتے ہیں یا معاملہ کسی چوتھی دھمکی پر اٹھا رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جہانگیر ترین کا مسئلہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ کل جہانگیر ترین صاحب نے بیان دیا کہ ٹی وی چینلز کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ فلاں ٹکر چلاؤ اور فلاں خبر چلاؤ اور فلاں اس طرح سے یہ فکرہ رکھو خبر کا۔ جہانگیر ترین کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جہانگیر ترین جو ہے وہ فرشتے نہیں ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں بھی اربوں خربوں کمائے اور عمران خان کے دور میں بھی اربوں خربوں کمائے۔ یہ چینے کا جو بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، اس میں جو لائن شیئر تھا وہ جہانگیر ترین کا تھا اور خسرو بختیار کا تھا۔ تو عمران خان جو آج کل جہانگیر ترین کے خلاف ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ تو ان کی منشا کے ساتھ ڈالا، ان کی مرضی، اجازت، سرپرستی، آشیرواد اور پوری رضامندی کے ساتھ، بلکہ ان کے اقدام کے تحت ڈاکہ ڈالا، کیونکہ یہ فیصلہ جہانگیر ترین نے نہیں کیا تھا، عمران خان نے کیا تھا کہ شوگر ایکسپورٹ کی جائے گی، اور اس کے بعد شوگر ایکسپورٹ کرنے کے بہانے شوگر ذخیرہ اندوزی کر لی گئی، اور پھر اس کے بعد شوگر کی قلت کا شور بچا کر اس کو چینی کو مہنگا کر دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی۔ حکومت کے اعلانات جو ہیں وہ سارے مذاق نکلے، اور چینی آج بھی 110 روپے سے 120 روپے کے درمیان بک رہی ہے۔ رمضان کے دوران کیا ہوگا یہ بھی پتہ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موصوف کو غصہ جہانگیر ترین پر ان کی کرپشن پر نہیں ہے، وہ تو ان کی مرضی سے ہوئی، ان کی حصہ داری سے ہوئی۔ غصہ سے پہلے ایک بات یہ تھی کہ جو تنقید ہو رہی تھی اس کا رخ موڑنے کے لیے انہوں نے جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی، جس طرح جونیئر نالائق کو انہوں نے پاک بھارت تجارت کے حوالے سے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ قربانی کا بکرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جہانگیر ترین کو اریسٹ کر لیا جائے گا، پوری جو ان کے مداحین کا ٹولہ ہے وہ شور مچا دے گا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے احتساب، یہ ہوتا ہے انصاف، کہ عمران خان نے اپنے ساتھی کو بھی نہیں چھوڑا، جو بھی کرپشن کرے گا پکڑا جائے گا۔ یہ ڈرامے کا مقصد یہ تھا۔ اور دوسرا اس میں پھر بعد میں ناراضگی کے پہلو بھی شامل ہو گیا، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یوسف رضا گیلانی کو 1-2 ووٹ جہانگیر ترین نے بھی دلوائے ہیں، جو جنوبی پنجاب سے 2 یا 3 ایم این ایز تھے، جو کہا جاتا ہے کہ جو جہانگیر ترین کے اثر میں تھے، تو انہوں نے ووٹ دلوائے، تو اس پر بھی ان کو غصہ آیا۔ تو یہ غصہ بڑھ کر پھر انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف ایک سنجیدہ آپریشن کا فیصلہ کیا۔ لیکن ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین بھی ان قوتوں کے آدمی ہیں جن قوتوں کے آدمیوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ چنانچہ جہانگیر ترین کی گرفتاری کا جو منصوبہ ہے وہ تو دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بہت مشکل ہے کہ جہانگیر ترین کو کوئی گرفتار کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ جہانگیر ترین نے مشتعل ہو کر اس بات پر کہ پسندیدہ جو ٹی وی چینلز ہیں عمران خان کے، وہ جہانگیر ترین کی کردار کشی کر رہے ہیں، تو اس پر ناراض ہو کر انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے بہت سے راز ہیں۔ یقیناً ان کے پاس بہت سے راز ہیں، کیونکہ یہ بہت قریبی ساتھی رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کے راز ریحام خان کے پاس موجود ہے، اور جن میں سے کچھ کا انہوں نے اپنی کتاب میں افشا بھی کیا ہے، اور کافی چشم کشا اور حیران کن انکشافات ہیں، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ محترمہ کے پاس اس سے زیادہ راز ہے، اور اس سے کہیں زیادہ راز ہے۔ تو جہانگیر ترین کے پاس بھی بہت سارے راز ہوں گے، صرف اخلاقی نہیں بلکہ مالی حوالوں سے بھی، فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا راز ان کے پاس ہوں گے۔ تو جہانگیر ترین نے جو بہرحال میسج بھجوایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے بہت راز ہیں، اور ان میں سے بہت سے راز تو ایسے ہیں جو پریس میں آ ہی نہیں سکتے، یعنی وہ اس قسم کی ان کی نوعیت اس طرح ہے کہ کوئی اخبار انہیں چھاپ نہیں سکتا، کیونکہ اخبارات بہرحال گھروں میں بھی پڑے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اگر حلقے میں یہ باتیں پھیلا دیں
ایک رازدار تو ان کے رخصت ہوئے، کیا نام تھا ان کا، نعیم الحق صاحب، ان کے پاس بھی سنا تھا کہ ان کے بہت سے اس طرح کے راز ہیں کہ ریحام خان جیسی کتاب ایک وہ بھی لکھ سکتے تھے، لیکن بہرحال انہیں یہ تو موقع نہیں ملا۔ اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا عمران خان نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب انہیں کینسر ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا علاج اب نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اسے سرکاری رہائش گاہ سے نکلوا دیا، اور کراچی میں ان کی پھر بڑی قصب و پرسی کی حالت میں وفات ہوئی۔ تو ناظرین، اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف جو ہے یہ کارروائی، اسے کیسے روکا جاتا ہے یا کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اگر آگے بڑھایا جاتا ہے، جس کا مجھے امکان کم نظر آتا ہے، اگر بڑھایا جاتا ہے تو جہانگیر ترین جو ہے وہ راز افشا کس طرح کریں گے، میڈیا میں کریں گے یا کچھ ساتھیوں کو بتا کر، وہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک بات جو زبان سے نکلی، ہونٹوں سے نکلی اور کوٹھوں پر چڑھی، اس طرح کی بات ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جنہوں نے تازہ دھمکی دی ہے، اس کا رد عمل جو ہے وہ ہمیں کس صورت میں نظر آئے گا، اور اس دھمکی کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اس کی چوتھی قسط آئے گی یا کیا ہوگا۔ اور آخر میں پھر وہی بات کہ یہ انہوں نے عمران خان نے یہ کہا کہ تبدیلی جمہوریت سے نہیں آتی، مطلب یہ ہے کہ مجھے بادشاہ بناؤ، سعودی عرب کی طرح بادشاہ بناؤ، تب تبدیلی آئے گی۔ تو یہ بادشاہ سلامت، یہ منہ اور مسور کی دال، اور پاکستان میں یہ 21ویں صدی میں رہتے ہوئے یہ بادشاہت کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو ان کی ذہنی حالت پر ہمیں افسوس کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی بدقسمتی پر بھی۔ خدا حافظ۔